گورنر سندھ اور میئر کراچی ایک دوسرے کے خلاف لفظی گولہ باری کے بعد شیر و شکر ہو گئے. دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور کراچی کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا. اس وقت ہمارے نمائندے رافع حسین گورنر سندھ اور میئر کے ہمراہ موجود ہیں. مزید ان سے جانتے ہیں. دن کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے اور مرتضی وہاب میئر کراچی اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے درمیان بڑے دنوں سے لفظی گولہ باری چل رہی تھی اور آج میئر کراچی مرتضی وہاب گورنر ہاؤس پہنچے ہیں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ملاقات کرنے اور باہم شیر و شکر دونوں ہو گئے ہیں اور دونوں نے سیز فائر کر دیا ہے. تو ہمارے ساتھ دونوں ہی حضرات موجود ہیں. تو پہلے میئر کراچی مرتضی وہاب سے بات کرتے ہیں. مرتضی صاحب، بڑے دنوں بعد اب جو لفظی گولہ باری ہے وہ ختم ہو گئی ہے، سیز فائر ہو گیا یا ابھی بھی جو ہے وہ تشنگی باقی ہے؟ دیکھیں، میں ہمیشہ برملا کہتا ہوں کہ میرا کامران صاحب کے ساتھ ایک مختلف رشتہ ہے، ذاتی رشتہ ہے، تو رشتہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. وہ سیاسی تشنگی ہمیشہ ہو جاتی ہے کام کے اندر. تو ہم جو بھی بات کر رہے تھے، شہر کی بہتری کے لیے بات کر رہے تھے، تو جو گورنر صاحب کی آفر تھی اس کے اوپر میں نے لبیک کہا اور میں نے وہ خط لکھ دیا. گورنر صاحب نے خوشائن چیز یہ کی کہ نہ صرف وزیر اعظم کو خط لکھ دیا بلکہ ابھی انہوں نے مجھ سے رابطہ کر کے، مجھ سے ملاقات کر کے جو کچھ کنفیوژن تھی کہ وہ پروجیکٹس کا کس طریقے سے کراچی شہر کو فائدہ ہوگا، تو وہ بھی انہوں نے بھی سمجھ لیا ہے. تو اب یہ اسلام آباد جا رہے ہیں. میں پوری امید ہوں کہ گورنر صاحب وفاقی حکومت کو قائل کر پائیں گے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ مل کر ان چیزوں کو پرسو کیا جائے گا. اچھا، دوسری بات یہ کہ ایک مرتضی صاحب آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ جب یہ گورنر صاحب پلاٹ بانٹ رہے تھے یا دیدے چکر کر رہے تھے تو اس پر آپ نے جو ہے وہ تنقید کی. تو کیا اس پہ بھی آپ ابھی تک قائم ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ سے غلطی ہو گئی؟ آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا پیچھے کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، جو انسان کا نقطۂ نظر ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوتا، وہ اپنے نقطۂ نظر پہ رہتا ہے. بنیادی چیز یہ ہے، گورنر صاحب کا مقصد شہر کی بہتری ہے، میرا مقصد شہر کی بہتری ہے. تو اس بہتری کے اوپر ہم دونوں مل کر کام کریں گے انشاءاللہ. باقی وہ اپنے طریقے سے کام کریں گے، میں اپنے طریقے سے کام کروں گا. آج مرتضی وہاب یہاں گورنر ہاؤس میں موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کے بعد کوئی بات رہ نہیں جاتی کہنے والی. بیٹھ کر مزید بات ہوئی ہے، کراچی کی ترقیاتی منصوبوں پہ انہوں نے مجھے بتایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کس طرح وہ کراچی کے لیے پانی کا انتظام کر رہے ہیں. پھر ہم نے ڈسکس کیا کراچی کنگ کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے لیے. اس پر انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں بھی اسی کو سپورٹ کر رہا ہوں. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ کراچی کا جو مقدمہ ہے اس کو ہم دونوں ایک ہی نظر سے دیکھ رہے ہیں. کراچی کی ترقیاتی کاموں میں ہم دونوں مل کر وفاق سے بھی کوشش کریں گے، ان کی جماعت میری جماعت، کہ یہ 100 ارب روپے آئیں اور کراچی میں لگیں. جیسے ہم نے کراچی کنگ کو سپورٹ کیا ہے مل کے، اسی طرح کراچی کو بھی سپورٹ کریں گے. اور یہ ہمارا شہر ہے اور ہم چاہتے ہیں اس کی ترقی ہو. بات جہاں تک سیاسی جوابات اور سوالات کی تھی، وہ آپ نے مرتضی وہاب بھائی کا بھی بات سن لی. میں نے کہا میرا چھوٹا بھائی ہے اور چھوٹے بھائیوں کی طرح سے ہی میں دیکھتا ہوں، اس لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے پوری کوشش کی کہ اس پر کوئی ذاتی نکتہ چینی نہ ہو. لیکن کچھ سوالات میڈیا کے ہوتے رہتے ہیں اور آپ لوگ اس کے اندر اور مزید وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ آپ کو مثبت ایک دوسرے کی طرف سے چیز ملے گی. گورنر صاحب، بس یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کی آفر جو تھی مرتضی وہاب کو چنچی پر لے جانے کی، گھمانے کی، وہ آفر ابھی تک قائم ہے؟ دیکھیں، میری آفر ان کو موٹر بائک پہ پیچھے بٹھانے کی تھی اور میں ابھی بھی ان کو کر رہا ہوں. کراچی گھومنا ہے، جس وقت کہیں گے. میں نے پہلے فاروق ستار بھائی کو پیچھے بٹھایا تھا، مرتضی وہاب کو بھی پیچھے بٹھانے کے لیے تیار ہوں. لیکن چنچی پر اگر یہ دفتر جانا چاہتے ہیں تو میں اس چنچی میں بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. گورنر سنگھ کامران ٹیسوری اور میئر کراچی مرتضی وہاب موجود تھے اور دونوں نے ہی سیز فائر کر کے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا ہے، ہاتھ ملا لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اب سیاسی جو لڑائی تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور اب صرف کراچی کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. جی.